زلزلے کے بارے میں لوگوں میں عجیب و غریب آراء پائی جاتی ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مافوق الفطرت قوتوں کے مالک دو ہیکل درندے جو زمین کے اندر رہتے ہیں وہ زلزلے پیدا کرتی ہیں۔ ہندوؤں کا عقیدہ ہے کہ زمین ایک گائے کے سینگوں پر رکھی ہوئی ہے، جب وہ سینگ تبدیل کرتی ہے تو زلزلے آتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ زمین ایک بڑے کچھوے کی پیٹھ پر ہے، جب وہ حرکت کرتا ہے تو زلزلے آتے ہیں۔ یہ سب غیر مناسب اسلامی نظریات ہیں۔ سائنسدان حضرات کے نظریات میں اختلاف ہے۔ کچھ کا کہنا ہے کہ زمین کے اندر گرم ہوا باہر نکلنے کی کوشش کرتی ہے تو زلزلے پیدا ہوتے ہیں، اور کچھ کہتے ہیں زمین ٹھنڈی ہو رہی ہے اور اس عمل کے نتیجے میں اس کا غلاف کہیں کہیں چٹک جاتا ہے جس سے زلزلے آتے ہیں۔ کچھ سائنسدان حضرات کا دعویٰ ہے کہ زمین کے اندرونی حصے میں آگ کا جنم دھک رہا ہے اور اس بے پناہ حرارت کی وجہ سے زمین غبارے کی طرح پھیلتی ہے، لیکن اس وقت سب سے مقبول نظریہ پلیٹ کا ہے جس کی مقبولیت کو تمام غیر مسلم ماہرین نے تسلیم کر لیا ہے۔ اور جب زمین کی پلیٹ جو تہ در تہ مٹی، پتھر اور چٹانوں پر مشتمل ہوتی ہے کسی ارضیاتی دباؤ کا شکار ہو کر ٹوٹتی یا اپنی جگہ چھوڑتی ہے تو سطح زمین پر زلزلے کی لہریں پیدا ہوتی ہیں۔ یہ لہریں نظر تو نہیں آتی، لیکن ان کی وجہ سے سطح زمین پر موجود ہر چیز ڈوبنے لگتی ہے۔ لیکن اس کے برخلاف اسلامی نظریہ نقطہ سے دیکھا جائے تو یہ بات واضح ہے کہ زلزلے کا بنیادی سبب انسان کا بدعمالیوں پر اصرار ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے زبردست آزمائش ہے۔ ہمیں یہ اطلاع دی جاتی ہے کہ تمہارا رب تم سے ناراض ہے، تم نیکیوں کی جانب متوجہ ہو جاؤ۔ جب کسی قوم میں بدکاریاں عام ہو جاتی ہیں، وہ کسی نبی رسول کی بات نہیں مانتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان قوموں پر یہ آفات نازل کر کے ان کو تباہ کر دیتا ہے۔ قرآن پاک کی سورۃ الروم میں اس طرح فرمایا گیا ہے: بحر و بر میں فساد ان گناہوں کے باعث پھیل گیا ہے جو لوگوں کے ہاتھ نے کما رکھے ہیں، تاکہ اللہ انہیں بعض برے اعمال کا مزہ چکھا دے جو انہوں نے کیے ہیں، تاکہ وہ باز آ جائیں۔ قرآن پاک کی ایک اور سورہ میں اس طرح فرمایا: اور جو مصیبت بھی تم کو پہنچتی ہے اس بدعمالی کے سبب ہی پہنچتی ہے جو تمہارے ہاتھوں نے کمائی ہوتی ہیں، حالانکہ بہت سی کوتاہیوں سے وہ اللہ درگزر بھی فرما دیتا ہے۔ زلزلے قدرتی آفات، کوئی بیماری، سیلاب، طوفان جیسی مشکلات عذاب الہی نہیں ہو، بلکہ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ یہ آفات اس وقت بھی نازل کر دیتا ہے جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزمانا چاہتا ہے، تاکہ لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر کے اپنے گناہوں کو معاف کروا کر نیک کاموں میں مشغول ہو جائیں۔ بندوں کی آزمائش کا ذکر قرآن پاک کی مختلف صورتوں کے ذریعے ہوتا ہے۔ زلزلے قیامت آنے کی ایک نشانیوں میں سے ایک نشانی بیان کی گئی ہے، جیسا کہ سورۃ زلزلہ میں پہلی آیات میں قیامت کی نشانیوں میں سے سب سے بڑی نشانی کیا زلزلے کی بیان کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: جب زمین اپنے سخت بوجھ سے بڑی شدت کے ساتھ تھر تھرائی جائے گی اور زمین اپنے سب بوجھ نکال کر باہر پھینکے گی، اور انسان حیران و پریشان ہو کر کہے گا اسے کیا ہو گیا ہے۔ مفسرین کرام نے بیان کیا ہے کہ قبل از قیامت زلزلے کے چھوٹے چھوٹے جھٹکے آئیں گے اور یہ یکے بعد دیگرے آئیں گے، پھر اتنا شدید زلزلہ زمین پر نمودار ہوگا جس کی وجہ سے زمین لرز اٹھے گی اور قیامت برپا ہو جائے گی۔ یہ زلزلہ اتنا خطرناک ہوگا کہ ساری زمین کو تباہ و برباد کر کے رکھ دے گا۔ اس زلزلے سے نہ کوئی انسان محفوظ ہوگا اور نہ ہی کوئی روئے زمین پر کوئی چیز۔ زلزلوں کے بارے میں مختلف احادیث میں یوں بیان کیا گیا ہے۔ امام بخاری کی ایک کتاب جس کا نام صحیح بخاری ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ قیامت اس وقت تک برپا نہیں ہوگی جب تک سارے علم کو زمین سے آسمان کی طرف اٹھا نہیں لیا جائے گا، کہ قبل از قیامت زلزلوں کی مار ہوگی، فتنہ فساد عروج پر ہوگا، لوگ ایک دوسرے کا دولت کی خاطر قتل و غارت کریں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جب لوگ جنگ سے حاصل کردہ مال کو اپنی مالکیت سمجھنے لگ جائیں گے، امانت میں خیانت عام ہو جائے گی، لوگ زکوٰۃ دینے سے دن بہ دن دور ہوتے جائیں گے، دینی تعلیم دنیا کی دولت کمانے کے لیے حاصل کی جائے گی، بچے ماں باپ کا احترام نہیں کریں گے، شوہر بیویوں کے ہر حکم کی پیروی کریں گے، ہر طرف لوٹ مار کا بازار گرم ہوگا، امیر اور بدماشوں کے ڈر سے ان کا احترام ختم ہو جائے گا،
لوگ شرعام پینی شروع کر دیں گے، عورت باریک لباس پہننا شروع کر دے گی، عورتیں مردوں کی طرح لباس کو پہننا پسند کریں گی، نئی آنے والی نسلیں اپنے بڑوں کا احترام نہیں کریں گی، دور جدید کے لوگ پہلے آنے والے لوگوں کو اچھا نہیں تصور کریں گے۔ جب یہ زمانے میں یہ سب صورت پیدا ہو جائے گی تو پھر سمجھ جاؤ کہ اس روح زمین پر آندھیوں، زلزلوں، سیلاب، مختلف آفات سے عذاب نازل ہونے والا ہے۔ یہ ایسے ظاہر ہوگی جیسا کسی لڑی کا دھاگا ٹوٹ گیا ہے اور اس لڑی کے دانے مسلسل گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک بار حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ زلزلے آنے کی وجہ کیا ہوتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جب لوگ زنا کرنے کو کوئی گناہ نہیں سمجھیں گے، شراب پینے، گانے بجانے کے عادی ہو جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ اس بندوں سے ناراض ہو جائے گا اور زمین کو حکم دے گا کہ اے زمین تو پھٹ جا اور اپنے اندر ان سب گناہ والوں کو لپیٹ جا۔ اگر زلزلے زدہ علاقوں کے لوگ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں گے اور اپنے سب برے گناہ کو چھوڑ دیں گے تو اللہ تعالیٰ ان سب لوگوں کو معاف کر دے گا، ورنہ سب بچنے والے لوگوں کو بھی ہلاک کر دے گا۔ سید عبداللہ بن مسعود کے زمانے میں ایک بار زلزلے نے تباہی مچائی تو عبداللہ بن مسعود نے لوگوں میں کروا دیا، لوگوں تم سے غلطیاں ہو گئی ہیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تم سے ناراض ہو گیا ہے، تم رب کائنات سے توبہ استغفار کرو تاکہ تم پر اللہ تعالیٰ راضی ہو اور تم سے زلزلے جیسی آفت کو دور فرما دے۔ اگر اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار نہیں کرو گے تو تم اپنے کیے ہوئے گناہوں کی وجہ سے تباہ و برباد ہو کر رہ جاؤ گے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں جب زلزلہ آیا تو انہوں نے اپنے سب وزیروں، مشیروں، گورنروں، اپنے علاقے کے لوگوں کو حکم دیا کہ اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرو۔ زلزلے تب آتے ہیں جب ہم ایسے کاموں میں مشغول ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، اور وہ دعا مانگنے جو حضرت آدم علیہ السلام نے مانگی تھی وہ مانگنا شروع کر دو۔ دونوں نے عرض کیا، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، تم نے ہم کو نہ بخشا اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو ہم یقیناً نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ ان سب قرآن کی آیات اور حدیث میں یہ پیغام دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہر وقت توبہ کرتا رہا کرو اور برے کاموں سے بچو اور انسانیت کی خدمت کیا کرو۔ ان سب قرآن کی آیات اور احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ زلزلے بس اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب الہی ہی نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو آزمانے کے لیے بھی عطا کرتا رہتا ہے۔ اس لیے ہم کو چاہیے کہ جس قوم میں زلزلے آتے ہیں ان قوم کو دیکھ کر ہم کو سبق حاصل کرنا چاہیے، ہر وقت اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے اور اس کی مخلوق کی خدمت کرتے رہنا چاہیے۔ جس جگہ بھی زلزلے کی وجہ سے لوگوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ان لوگوں کی ہر وقت مدد کرتے رہنا چاہیے۔ مذہب، رنگ، نسل کو چھوڑ کر انسانیت کی خاطر ہم کو ایک دوسرے کی مدد کرنے میں ہاتھ بٹانا چاہیے۔ ہو سکتا ہے ان لوگوں کو ہماری کسی نہ کسی مدد کی وجہ سے اللہ تعالیٰ دوبارہ نئی زندگی عطا فرمائے۔ آمین۔